خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ دوستو، آج آپ کی خدمت میں پارہ 3 سورہ بقرہ آیت نمبر 259 یعنی 259 سے آپ کے سامنے تلاوت کروں گا، اس کا ترجمہ اور تشریح بھی بیان کروں گا انشاءاللہ حسب معمول۔ یہ کہاں تک بات چلے گی یہ اللہ بہتر جانتا ہے، اس لیے کہ مجھے 25 سے 30 منٹ کے درمیان اپنی تلاوت کو ختم کر دینی ہے۔ آئیے میں شروع کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم۔ یا جیسے وہ شخص جس کا گزر ایک بستی پر ہوا اور وہ اپنی چھتوں پر گری ہوئی تھی، اس نے کہا ہلاک ہو جانے کے بعد اللہ اس بستی کو دوبارہ کیسے زندہ کرے گا؟ پھر اللہ نے اس پر 100 برس تک کے لیے موت طاری کر دی، پھر اس کو اٹھایا۔ اللہ نے پوچھا تم کتنی دیر اس حالت میں رہے؟ اس نے کہا 1 دن یا 1 دن سے کچھ کم۔ اللہ نے کہا نہیں، بلکہ تم 100 برس رہے ہو۔ اب تم اپنے کھانے پینے کو چیزوں کو دیکھو کہ وہ سڑی نہیں ہیں، وہ اپنے گدھے کو دیکھو، سڑی نہیں ہیں، اور اپنے گدھے کو دیکھو، اور تاکہ ہم تم کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں۔ اور ہڈیوں کی طرف دیکھو، کس طرح ہم ان کا ڈھانچہ کھڑا کرتے ہیں، پھر ان پر گوشت چڑھاتے ہیں۔ پس جب اس پر واضح ہو گیا تو کہا میں جانتا ہوں کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے رب مجھ کو دکھا دے کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ کرے گا، اللہ نے کہا کیا تم نے یقین نہیں کیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیوں نہیں، مگر اس لیے کہ میرے دل کو تسکین ہو جائے۔ فرمایا تم 4 پرندے لو اور ان کو اپنے سے
ہلا لو، ثم اجعل على كل جزء ثم ادعهن يأتينك سعيا فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن، پھر ان میں سے ہر ایک کو الگ الگ پہاڑی پر رکھ دو، پھر ان کو بلاؤ، وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے، اور جان لو کہ اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ یہ دیکھتے ہیں ہلا لو کیا چیز ہے، میں سمجھ میں باتیں آ رہی ہے بھر کیف میں تو چار پرندے لو اور ان کو اور اپنے سے بلا لو، جزن سمت ہن، اس کو اپنے سے بلا لو، پھر ان میں سے ہر ایک کو الگ الگ پہاڑی پر رکھ دو، پھر ان کو بلاؤ، وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے، اور جان لو کہ اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ یہاں موت کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کے جن دو تجربات کا ذکر ہے ان کا تعلق انبیاء سے ہے۔ پہلا تجربہ غالباً حضرت عزیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گزرا، جن کا زمانہ 5ویں صدی قبل مسیح کا ہے، اور دوسرا تجربہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تعلق رکھتا ہے، جن کا زمانہ 1985 سے 2160 قبل مسیح، قاف میم کا مطلب ہوتا ہے قبل مسیح، جن کا زمانہ اتنا قبل مسیح کے درمیان ہے۔ انبیاء خدا کی طرف سے اس لیے مقرر ہوتے ہیں کہ لوگوں کو غیبی حقائق سے باخبر کریں، اس لیے ان کو وہ غیبی چیزیں بے پردہ کر کے دکھا دی جاتی ہیں جن پر دوسروں کے لیے اسباب کا پردہ ڈال دیا گیا ہے۔ انبیاء کے ساتھ یہ خصوصی معاملہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ وہ ان چیزوں کو ذاتی مشاہد بن کر ان کی بابت لوگوں کو باخبر کر سکے۔ وہ لوگوں کو جن غیبی حقیقتوں کی خبر کر دیں ان کے متعلق کہہ سکے کہ ہم ایک دیکھی ہوئی چیز سے تم کو خبردار کر رہے ہیں، نہ کہ محض سنی ہوئی چیز سے۔ انبیاء کو 40 سال کی عمر میں نبوت دی جاتی ہے۔ نبوت سے پہلے ان کی پوری زندگی لوگوں کے سامنے اس طرح گزرتی ہے کہ ان سے کسی شخص کو جھوٹ کا تجربہ نہیں ہوتا۔ تقریباً نصف صدی تک ماحول کے اندر اپنے سچے ہونے کا ثبوت دینے کے بعد وہ وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو لوگوں کے سامنے ان غیبی حقیقتوں کے اعلان کے لیے کھڑا کرے جن کو آزمائش کی مصلحت کی بنا پر لوگوں سے چھپا دیا گیا ہے۔ ماحول کے یہ سب سے زیادہ سچے لوگ ایک طرف سے اپنے مشاہدہ سے لوگوں کو باخبر کرتے ہیں، اور دوسری طرف عقل اور فطرت کے شواہد سے اس کو مدلل کرتے ہیں۔ مزید یہ کہ انبیاء کو ہمیشہ شدید ترین حالات سے سابقہ پیش آتا ہے، اس کے باوجود وہ اپنے قول سے پھرتے نہیں، وہ انتہائی ثابت قدمی کے ساتھ اپنی بات پر جمے رہتے ہیں۔ اس طرح یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ جو کچھ کہتے ہیں اس میں پوری طرح سنجیدہ ہیں۔ فرضی طور پر انہوں نے کوئی بات نہیں گھڑ لی، کیونکہ گھڑی ہوئی بات کو پیش کرنے والا کبھی اتنے سخت حالات میں اپنی بات پر قائم نہیں رہ سکتا، اور نہ اس کی بات خارجی کائنات سے اتنا زیادہ مطابق ہو سکتی ہے کہ وہ سراپا اس کی تصدیق بن جائے۔ مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء
واللہ واسع علیم۔ الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى واللہ غنی حلیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين۔ جو لوگ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ ہو جس سے 7 بالیں نکلے۔ دیکھیے بہت عجیب مثال ہے جو ہم لوگوں کی زندگی سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ چیز ہم لوگ دیکھتے ہیں۔ دیکھیے پھر میں ترجمہ کر رہا ہوں۔ جو لوگ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ ہو جس سے 7 بالیں پیدا ہوں، ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور اللہ بڑھاتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، اور اللہ وسعت والا جاننے والا ہے۔ جو لوگ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر خرچ کر دینے کے بعد نہ احسان رکھتے ہیں اور نہ تکلیف پہنچاتے ہیں، ان کے لیے ان کی رب کے پاس ان کا اجر ہے، اور ان کے لیے نہ کوئی ڈر ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ مناسب بات کہہ دینا اور درگزر کرنا اس صدقہ سے بہتر ہے جس کے پیچھے ستانا ہو۔ دیکھیے وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ مناسب بات کہہ دینا اور درگزر کرنا یعنی معاف کر دینا اس صدقہ سے بہتر جس کے پیچھے ستانا ہو، اور اللہ بے نیاز ہے، تحمل والا ہے۔ اے ایمان والو، احسان رکھ اور ستا کر اپنے صدقہ کو ضائع نہ کر۔ بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ عملی طور پہ جو لوگ صدقہ کرتے ہیں تو ہمیشہ دل میں رہتا ہے کہ میں نے اس کو صدقہ دیا ہے، جبکہ حدیث میں ہے کہ ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے کو پتہ نہ چلے۔ چلیے میں بھی ترجمہ کر رہا ہوں، اس کے بعد پھر بعد میں بات ہوگی۔ اے ایمان والو، احسان رکھ اور ستا کر اپنے صدقہ کو ضائع نہ کرو۔ جس طرح وہ شخص جو اپنا مال دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے اور وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا، بس اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چٹان ہو جس پر کچھ مٹی ہو، پھر اس پر زور کا مہ پڑے یعنی بارش ہو جائے اور وہ اس کو بالکل صاف کر دے۔ ایسے لوگوں کو اپنی کمائی کچھ بھی ہاتھ نہ لگے گی۔ ایسے لوگوں کو اپنی کمائی کچھ بھی ہاتھ نہ لگے گی، اور اللہ تعالیٰ منکروں کو راہ نہیں دکھاتا۔ دیکھیے عملی زندگی میں جناب تشریح کرنا باقی ہے۔ جو میں سمجھتا ہوں اکثر بیشتر لوگ جب صدقہ وغیرہ کرتے ہیں، جب صدقہ دیتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، تو دل میں احسان رہتا ہے، جو بہت غلط بات ہے۔ میں ایک مرتبہ میں مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، ایک صاحب بیٹھے اور چاروں طرف سے مولوی صاحب، چندے والے مولوی صاحب کی گھیر رہی اس کو، اور سب کو پاکٹ سے نکال کے 10 دینے لگے۔ ہم نے کہا یہ تو دکھاوا ہے، یہ تو کوئی مطلب نہیں ہے۔
بہرکیف ہم لوگوں کو اس سے بچنا چاہیے، یعنی دکھاوے کے لیے ریاکاری سے بچنا چاہیے، اور جہاں تک ممکن ہو سکے انسان کو صدقہ کرتے رہنا چاہیے۔ صدقے میں ہی برکت ہے، یہ بات سمجھ کے پریکٹیکل ہے، یہ ذہن میں رکھنا چاہیے انسان کو۔ جہاں تک ممکن ہو سکے، جہاں تک آپ کا دل گوارا کرے، تو انسان ہمیشہ ایک دوسرے کے کام آتے رہنا چاہیے، عملی طور پہ، پیسوں کے معاملے میں، حالات کے معاملے میں، صبر کے معاملے میں، ہر چیز کے معاملے میں جیسے جی چاہے ویسے ہم لوگوں کو صدقہ کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارا جائے۔ آئیے تشریح کرتے ہیں۔ ہر عمل جو آدمی کرتا ہے وہ گویا ایک بیج ہے جو آدمی زمین میں ڈالتا ہے۔ دیکھیں ایگزامپل، اگر اس کا عمل اس لیے تھا کہ لوگ اسے دیکھیں تو اس نے اپنا بیج دنیا کے زمین میں ڈالا تاکہ یہاں کی زندگی اپنے کیے کا پھل پا سکے، اور اگر اس کا عمل اس لیے تھا کہ اللہ اس کو دیکھے تو اس نے آخرت کی زمین میں اپنا بیج ڈالا جو اگلی دنیا میں اپنے پھول اور پھل کی بہاریں دکھا دے۔ دنیا میں ایسے دانہ سے 1000 دانے پیدا ہوتے ہیں، یہی آخرت کے کھیت میں دانہ ڈالنے کا بھی ہے۔ دنیا کے فائدہ یا دنیا کی شہرت و عزت کے لیے خرچ کرنے والا اسی دنیا میں اپنا معاوضہ لینا چاہتا ہے۔ دنیا کے فائدہ یا دنیا کی شہرت و عزت کے لیے خرچ کرنے والا اسی دنیا میں اپنا معاوضہ لینا چاہتا ہے۔ اس پہ توجہ طلب ہے۔ بالکل اسلامی طریقے سے میں نے لوگوں کو جانتا ہوں، اسلامی طریقے سے صدقہ کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، خیرات وغیرہ کرتے ہیں، لیکن دوسرے معاملات میں اس کے ساتھ ظالمانہ رویہ اختیار کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو اس سے بچائے، آمین ثم آمین۔ پھر ایک بار تشریح پھر شروع کرتا ہوں۔ دنیا کے فائدہ یا دنیا کی شہرت و عزت کے لیے خرچ کرنے والا اسی دنیا میں اپنا معاوضہ لینا چاہتا ہے۔ ایسے آدمی کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، مگر جو شخص اللہ کے لیے خرچ کرے اس کا حال یہ ہوتا ہے وہ کسی پر احسان نہیں جتاتا۔ اس نے جب اللہ کے لیے خرچ کیا ہے تو انسان پر اس کا کیا احسان؟ اس کی رقم خرچ ہو کر جن لوگوں تک پہنچتی ہے ان کی طرف سے اس کو اچھا جواب نہ ملے تو وہ ناراضگی کا اظہار نہیں کرتا، اس کو تو اچھا جواب اللہ سے لینا ہے۔ پھر انسانوں سے ملنے یا نہ ملنے کا اسے کیا غم؟ اگر کسی سائل کو وہ نہیں دے سکتا تو وہ اس سے برا کلمہ نہیں کرتا، بلکہ نرمی کے ساتھ معذرت کر دیتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ وہ جو کچھ بول رہا ہے خدا کے سامنے بول رہا ہے۔ خدا کا خوف اس کو انسان کے سامنے زبان روکنے پر مجبور کرتا ہے۔ پتھر کی چٹان کے اوپر کچھ مٹی جم جائے تو بظاہر وہ مٹی دکھائی دے گی، مگر بارش کا چھونکا آتے ہی مٹی کے اوپری تہ بہہ جائے گی اور اندر سے خالی پتھر نکل آئے گا۔ ایسا ہی حال اس انسان کا ہوتا ہے جو بس اوپری دینداری لیے ہوئے ہیں، دین اس کے اندر تک داخل نہ ہوا ہو۔ ایسے آدمی سے اگر کوئی سائل بے ڈھنگے انداز سے سوال کر دے یا کسی کی طرف سے کوئی ایسی بات سامنے آ جائے جو اس کی انا پر ضرب لگانے والی ہو تو کیا آج بات کہی ہے انہوں نے، لگانے والی ہو تو بفر کر انسان کی حدوں کو توڑ دیتا ہے۔ ایسا ایک واقعہ ایک ایسا طوفان بن جاتا ہے جو اس کے اوپری مٹی کو بہا لے جاتا ہے، اور پھر اس کا اندر کا انسان سامنے آ جاتا ہے جس کو وہ دین کے ظاہری لبادہ کے پیچھے چھپائے ہوا تھا۔ اللہ کے لیے عمل کرنا گویا دیکھے پر اندیکھے کو ترجیح دینا ہے، جو اس بلند نظری کا ثبوت دے رہی
دے وہی وہ شخص ہے جس پر خدا کی چھپی ہوئی معرفت کے دروازے کھلتے ہیں۔ بہت توجہ طلب بات ہے جناب۔ صدقہ کرنا یا صدقہ دینا، زکوٰۃ دینا اور خیرات دینا اور لوگوں کو مدد کرنا میں کہاں تک ریاکاری ہے، یہ تو دینے والے اپنا خود سمجھیں، خود ہی جائزہ لیں۔ اگر میری آواز ان تک پہنچتی ہے تو میں دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح کرے، اور ضرور اصلاح کرے۔ اگر دل میں ایسا کھوٹ ہے کہ آپ کسی کو مدد کر رہے ہیں، صدقہ دے رہے ہیں اور پھر اس پہ احسان جتا رہے ہیں، تو ان چیزوں سے، ان برائیوں سے باز آ جائیں۔ باہر کے آگے پڑھتا ہوں میں۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَعَنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ۔ اور ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال کو اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا چاہنے کے لیے، پھر ترجمہ کر رہا ہوں، اور ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال کو اللہ کی رضا چاہنے کے لیے اور اپنے نفس میں پختگی کے لیے خرچ کرتے ہیں، ایک باغ کی طرح ہے جو بلندی پر ہو، اس پر زور کا مہ پڑا تو وہ دگنا پھل لایا، اور اگر زور کا مہ نہ پڑے تو ہلکی پھوار بھی کافی ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے پاس کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو، اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں، اس میں اس کے واسطے ہر قسم کے پھل ہوں، اور وہ بوڑھا ہو جائے اور اس کے بچے ابھی کمزور ہوں، تب اس باغ پر ایک بگولا آئے جس میں آگ ہو، بگولا آئے اور جس میں آگ ہو، پھر وہ باغ جل جائے۔ اللہ اس طرح تمہارے لیے کھول کر نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ تم غور کرو۔ آدمی جب کسی چیز کے لیے عمل کرتا ہے تو اسی کے ساتھ وہ اس کے حق میں اپنی قوت ارادی کا مضبوط کرتا ہے، قوت ارادی کو مضبوط کرتا ہے۔ اگر وہ اپنی خواہش کے تحت عمل کرے تو اس نے اپنے دل کو اپنے خواہش پر جمایا۔ اس کے برعکس آدمی اگر وہاں عمل کرے جہاں خدا چاہتا ہے کہ عمل کیا جائے تو اس نے اپنے دل کو خدا پر جمایا۔ دونوں راہوں میں ایسا ہوتا ہے کہ کبھی آسان حالات میں عمل کرنا ہوتا ہے اور کبھی مشکل حالات میں۔ تاہم مواقع جتنے شدید ہوں، آدمی کو جتنا زیادہ مشکلات کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنا عمل کرنا پڑے، اتنا ہی زیادہ وہ اپنے پیش نظر مقصد کے حق میں اپنے ارادہ کو مستحکم کرے گا۔ عام حالات میں اللہ کی راہ میں اپنے اثاثہ کو خرچ کرنا بھی باعث ثواب ہے، مگر جب مخالف اسباب کی وجہ سے خصوصی قوت ارادی کے استعمال کر کے آدمی اللہ کی راہ میں اپنا اثاثہ دے، اثاثہ یعنی سامان، تو اس کا ثواب اللہ کے یہاں بہت زیادہ ہے۔ جس مد میں خرچ کرنا دنیاوی اعتبار سے بے فائدہ ہو، اس میں اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا، جس کو دینے کا دل نہ چاہے اس کو اللہ کے لیے دینا، جس سے خوش معاملگی پر طبیعت آمادہ نہ ہو اس سے اللہ کی خاطر خوش معاملگی کرنا، وہ چیزیں ہیں جو آدمی کو سب سے زیادہ
خدا پرستی پر جماتی ہیں اور اس کو خدا کی خصوصی رحمت و نصرت کا مستحق بناتی ہیں۔ جناب بہت توجہ طلب تشریح ہے یہ جو تفسیر ہے، بہت توجہ طلب ہے۔ یعنی آپ کسی کو مدد نہیں کرنا چاہتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے مدد کر رہے ہیں، مطلب اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو مدد کر رہے ہیں۔ عجیب عجیب بہت بہترین تفسیر بیان کیا گیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ پھر دوبارہ تھوڑا سا لکھ کر دوں۔ مگر جب مخالف اسباب کی وجہ سے خصوصی قوت ارادی استعمال کر کے آدمی اللہ کی راہ میں اپنا اثاثہ دے تو اس کا ثواب اللہ کے یہاں بہت زیادہ ہے۔ جس مد میں خرچ کرنا دنیاوی اعتبار سے بے فائدہ ہو، پھر سے جس مد میں خرچ کرنا دنیاوی اعتبار سے بے فائدہ ہو، اس میں اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا، جس کو دینے کا دل نہ چاہے اس کو اللہ کے لیے دینا، جس سے خوش معاملگی پر طبیعت آمادہ نہ ہو اسے اللہ کی خاطر خوش معاملگی کرنا، وہ چیزیں ہیں جو آدمی کو سب سے زیادہ خدا پرستی پر جماتی ہیں اور اس کو خدا کی خصوصی رحمت و نصرت کا مستحق بناتی ہیں۔ آدمی جوانی کی عمر میں باغ لگاتا ہے تاکہ بڑھاپے کی عمر میں اس کا پھل کھائے۔ پھر وہ شخص کیسا بد نصیب ہے جس کا ہرا بھرا باغ اس کی آخری عمر میں عین اس وقت برباد ہو جائے جب کہ وہ سب سے زیادہ اس کا محتاج ہو اور اس کے لیے وہ وقت بھی ختم ہو چکا ہو، جب کہ وہ دوبارہ نیا باغ لگائے اور اس کو از سے نو تیار کرے۔ ایسا ہی حال ان لوگوں کا ہے جنہوں نے دین کا کام دنیاوی عزت و منفعت کے لیے کیا۔ وہ بظاہر نیکی اور بھلائی کا کام کرتے رہے مگر ان کا کام صرف شکلاً ہی عام دنیا داروں سے مختلف تھا۔ باعتبار حقیقت دونوں میں کوئی فرق نہ تھا۔ عام دنیا دار جس دنیاوی ترقی اور ناموری کے لیے دنیاوی نقشوں میں دوڑ دھوپ کر رہے تھے، اسی دنیاوی ترقی اور ناموری کے لیے انہوں نے دینی نقشوں میں دوڑ دھوپ جاری کر دی۔ جو شہرت و عزت دوسرے لوگ دنیا کی عمارت میں اپنا اثاثہ خرچ کر کے حاصل کر رہے تھے، اسی شہرت و عزت کو انہوں نے دین کی عمارت میں اپنا اثاثہ خرچ کر کے حاصل کرنا چاہا۔ ایسے لوگ جب مرنے کے بعد آخرت کے عالم میں پہنچیں گے تو وہاں ان کے لیے کچھ نہ ہوگا۔ انہوں نے جو کچھ کیا اسی دنیا کے لیے کیا، پھر وہ اپنے کیے کا پھل اگلی دنیا میں کس طرح پا سکتے ہیں؟ خدا کی نشانیاں ہمیشہ ظاہر ہوتی ہیں مگر وہ خاموش زبان میں ہوتی ہیں۔ ان سے وہی سبق لے سکتا ہے جو اپنے اندر سوچنے کی صلاحیت پیدا کر چکا ہو۔ جناب وقت ہو چکا ہے، 28 منٹ میں نے آپ سے بات گفتگو کی یعنی تلاوت کی، اب اسے بس کرتا ہوں۔ بہت توجہ طلب ترجمہ بھی ہے اور تفسیر بھی ہے، میں چھوڑنے کو دل نہیں کر رہا ہے لیکن میں رعایت کر رہا ہوں اس لیے کہ ہم لوگ تھوڑا کر کے اسلام کے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ایک بات تو ہے بالکل ایسی چیز جو اگر آپ قرآن شریف کی تلاوت سن رہے ہیں یا کر رہے ہیں، ترجمہ کر رہے ہیں، تفسیر بھی پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، تو یہ سمجھ لیجیے یہ بالکل عام آدمی اس کو سیکھ رہا ہے۔ میں ان چیزوں سے بہت زیادہ سیکھ رہا ہوں، یہ سب مولانا لوگ تقریروں میں بیان نہیں کرتے ہیں، اس کے لیے مجھے بہت افسوس ہے۔ اسی لیے میں نے بیڑا اٹھایا ہے کہ ہم یہ بالکل قرآن کے پیغام کو عام پیغام بنا دیا جائے۔ اب دعا کیجیے میرے لیے کہ میں کہاں تک کامیاب ہوتا ہوں، اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو ہدایت دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔